علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. میلاد کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات، میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کا معنی ہے پیدائش، ولادت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کریمہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی کہ دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی. رات اور دن کے درمیانے حصے میں پیر کے دن ربیع الاول شریف کے مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی. یہ جو میں نے بات کہی، اس پوری بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں آئے. پیر کے دن میں بھی کوئی اختلاف نہیں اور ماہ ربیع الاول شریف میں بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں. سارے مانتے آئے کہ حضور کی ولادت پیر کے دن ہوئی اور ماہ ربیع الاول شریف میں ہوئی. اختلاف صرف تاریخ میں آئے کہ کون سی تاریخ کو ہوئی. جمہور کا یہ نظریہ ہے، جمہور سے مراد اکثریت. اکثریت مورخین اور محدثین کی اسی بات پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی. اسی لیے عالم اسلام پوری دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں. میلاد مقدس محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا منانے سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ باتیں پوچھی جاتی ہیں. حضور کا میلاد منانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی لائٹنگ کرتے ہیں، گلیاں محلے سجاتے ہیں، دیگے پکاتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں. مسجدوں میں، گلیوں محلوں گھروں میں اجتماعات ہوتے ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، نعت خوان آتے ہیں، مقررین آتے ہیں، علماء آتے ہیں، واعظ و بیان ہوتے ہیں. ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ صاحب میلاد جو میلاد کرا رہا ہے اور جو مہمان ہیں میلاد کی محفل کے، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے. میلاد میں، میلاد کرنے، میلاد میں جانے، میلاد پڑھنے، میلاد سننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دلوں میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے، محبت رسول پیدا ہوتی ہے. اور محبت رسول فرض ہے، محبت رسول فرض ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو محبت ایک طبعی چیز ہے، ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی. محبت ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی. کسی کو پھول سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، اس کی خوبصورتی سے پیار ہو گیا. کسی کو پہاڑوں سے ہو گیا، کسی کو باغات سے ہو گیا، کسی کو کسی حسین شے سے ہو گیا. یہاں تک کہ بعض لوگ پرندوں سے بھی محبت کرتے آئے، جانوروں سے بھی محبت کرتے آئے. اس کے لیے ان کو درس نہیں دیے گئے. کسی نے محفل سجا کر ان کو کہا نہیں کہ اس پرندے سے محبت کرنے کے، اس جانور سے محبت کرنے کے اتنے فوائد ہیں. بتایا جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے. کوئی ان کو بتاتا، کوئی ان کو سمجھاتا نہیں ہے، دل میں ہو جاتی ہے. تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رب نے فرض قرار دے دی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا
حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ایک طرف اللہ نے 8 چیزیں بیان کی اور دوسری طرف 3 چیزیں، فرمایا کہ ان 8 چیزوں سے ان 3 چیزوں کی محبت زیادہ نہ ہو تو پھر تمہارا ایمان کامل نہیں۔ 8 چیزیں کیا ہیں؟ تمہارے آبا، باپ، دادا، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارے مال، تمہاری تجارت اور تمہارے پسندیدہ مکانات۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8۔ یہ وہ 8 چیزیں آئیں۔ باپ سے محبت طبعی، اولاد سے محبت طبعی، طبیعت تقاضا کرتی ہے۔ بھائیوں سے محبت طبعی، کنبے والوں سے محبت طبعی، تجارت سے محبت طبعی، خوبصورت رہائش اور مکان سے محبت طبعی، ساری چیزوں سے محبت طبعی ہے۔ طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہوں تو پھر تم رب کے عذاب کا انتظار کرو، اس کے امر کا انتظار کرو۔ ان چیزوں کی محبت کو دوسرا نمبر ہونا چاہیے۔ خدا رسول کی محبت کا، محبت ایک طبعی چیز ہے، طبیعت کا تقاضا ہے، ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ تمہیں یہ سب چیزیں محبوب ہوں گی لیکن تم سب نے ان کو پیچھے چھوڑنا ہے، خدا رسول کی محبت کو اس سے زیادہ مرتبہ دینا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ عقلاً ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت عقلاً کی جائے گی، طبعاً نہیں بھی ہے۔ عقل کے ذریعے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی جائے گی۔ طبیعت کہتی ہے سو جا، لیکن محبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تقاضا یہ اذان ہو گئی حضور کی اطاعت کر، نماز پڑھ۔ طبیعت کہتی ہے مال ہے، اس کو جمع کر کے رکھ، تیرے کام آئے گا، لیکن محبت رسول کہتی ہے اس کو خرچ کر، حضور کے دین کو ضرورت ہے۔ طبیعت تقاضا کرتی ہے اولاد سے پیار کرو، ان کو اپنے قریب رکھو، لیکن عقل کے ذریعے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ کہ اس کو علم دین پڑھاؤ، اس کو رسول اللہ کا سچا غلام بناؤ، میدان جہاد میں اس کی ضرورت پڑ جائے تو یہ نہ کہو میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، چاہے وہ 1 ہو چاہے وہ 10 ہو، رسول اللہ کی محبت میں اس کو قربان کرو۔ عقل کے ذریعے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو دیگر تمام محبتوں سے عرفہ و اعلیٰ مقام دیا جائے گا اور حضور کی محبت پر اس کو فائق سمجھا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب، یہاں تک کہ میں محبوب بن جاؤں اس کو، میں اس کو محبوب بن جاؤں، الیہ من والدہ، اپنے والد سے، وولدہ، اپنی اولادوں سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
माँ बाप से बढ़कर होनी चाहिए, औलाद से बढ़कर होनी चाहिए, तमाम लोगों से बढ़कर मोहब्बत होनी चाहिए। जब सब चीज़ों से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो फिर रसूलुल्लाह की बात की कदर भी होगी, रसूलुल्लाह की इताअत भी करने को दिल करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पर पहरा देने पर भी दिल करेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आने जाने का दिल करेगा, आपके ज़िक्र की महफ़िल में बैठने को भी दिल करेगा, आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर अपनी जान, माल, इज़्ज़त सब कुछ कुर्बान करने को भी दिल करेगा। मोहब्बत होगी तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे, फिर एतराज़ नहीं होगा कि ये मिलाद क्यों मनाते हो। मोहब्बत होगी तो फिर ये कोई नहीं कहेगा कि लाइटें क्यों लगाई आए। मोहब्बत होगी तो फिर ये कोई नहीं कहेगा कि नारे क्यों लगाते हो। मोहब्बत होगी तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि तुम जुलूस क्यों निकालते हो। जिनसे मोहब्बत है उनको उनके जुलूस भी निकालते आए, उनके नारे भी लगाते आए, उनके नाम पर खर्च भी करते आए, उनके लिए हफ्ता हफ्ता सफ़र भी करते आए। लेकिन वहाँ ना शिरक नज़र आता है, ना बिदत नज़र आती है, ना कोई और शय नज़र आती है। तो अगर मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत, तो सारे एतराज़ ख़त्म, क्योंकि किसी शय की मोहब्बत इंसान को अंधा और बहरा कर देती है कि वो महबूब के ख़िलाफ़ कुछ सुन नहीं सकता, महबूब के ख़िलाफ़ कुछ सुन नहीं सकता और महबूब की इज़्ज़त व तकरीम में कमी देख नहीं सकता। और यही कुछ अल्लाह ताला ने किया। खुदा ताला ने क्या किया? उन्होंने कहा महबूब करीम अलैहिस्सलाम की औलाद विसाल फरमा गई। हज़रत खदीजा के साहिबजादे जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप विसाल फरमा गए। आस बिन वाइल ने कहा कि ये हुज़ूर के साथ बातचीत कर रहा था, अबू जाल खड़ा देख रहा था। जब उसके करीब पहुंचा आस बिन वाइल तो अबू जाल ने पूछा कि क्या हो रहा था, किससे बातचीत हो रही थी, क्या बात हो रही थी। उसने कहा मैं उस अबतर से आ रहा, यानी जिसकी औलाद, जिसका नसब ख़त्म हो चुका उसको अबतर कहते हैं। खुदा ताला को गवारा न हुआ कि महबूब की बेअदबी गुस्ताखी सुनी नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती। खुदा को गवारा न हुआ, फरमाया इन्ना आक़ैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। महबूब ये आपको अबतर कहते हैं, लेकिन आपकी इज़्ज़त व अज़मत का ये आलम है इन्ना आक़ैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता फरमा दिया है। अब कौसर क्या है? फरमाया एक है कलील, एक है कसीर, एक है अक्सर, एक है कौसर। कलील क्या है? अल्लाह ने फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया में जो कुछ है सब कलील है। दुनिया में जो कुछ है सब कलील है। कोई गिन सकता है इस कलील को? बोलिए, इस थोड़े को कोई गिन सकता है? खुदा की नज़र में ये सब कुछ कलील है। फिर कलील से कसीर होता है, कसीर के बाद अक्सर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा से ऊपर कौसर होता है। जिस रब के कलील का ये आलम है, ये सारी दुनिया जो सजी हुई नज़र आ रही है ये रब के हुजूर कलील है। जब कलील का ये आलम है तो कसीर कितना होगा, जब कसीर का ये आलम है तो अक्सर कितना होगा, और जब अक्सर का ये आलम है तो महबूब को रब ने कौसर दिया है। फिर आगे फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर,
اے محبوب آپ نمازیں پڑھیں اور قربانیاں دیں، آپ کو خدا نے اتنا دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں آئے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب خدا نے اتنا دیا اس کا شکر ادا کریں، نمازیں پڑھتے رہیں، قربانیاں دیتے رہیں۔ آگے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ دنیا کے شرق و غرب میں چلے جائیں، شمال و جنوب میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی بر اعظم میں چلے جائیں، کہیں سادات کم نظر آتے ہیں؟ کوئی ایسا خطہ دکھا دیں جہاں حضور کی اولاد موجود نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا خطہ؟ کائنات کے اندر، اس پوری زمین کے اندر آج بھی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خون بکثرت موجود ہے۔ وہ خود ابتر ہو گئے، ان کا نام مٹ گیا، نشان مٹ گیا، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کا نام بھی باقی ہے، نشان بھی باقی ہے، اولاد بھی باقی ہے، علم بھی باقی ہے، شریعت بھی باقی ہے، دین بھی باقی ہے، اسلام بھی باقی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا جو رب نے آپ کو مرتبہ و مقام دیا ہے وہ مرتبہ و مقام بھی باقی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی محبت ہو گئی کہ محبوب کا عیب سننا، یہ عیب نہیں تھا حضور کا، یہ انہوں نے افترا باندھا، جھوٹا بہتان باندھا، محبوب کریم علیہ السلام کی توہین کی کوشش کی، رب تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ ایک نے محبوب کریم علیہ السلام کو مجنوں کہہ دیا کہ آپ تو مجنوں ہیں، پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ خدا قسمیں اٹھا رہا ہے، نون والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون، جو وہ لکھتا ہے اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں۔ اور اس نے مجنون کہا وہ تو انسان ہے، اس نے مجنون کہا وہ ایک بشر ہے، اس نے مجنون کہا وہ بے عقل ہے، اس نے مجنون کہا وہ بے وقوف ہے۔ محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں، یہ جو مجنون کہنے والا ہے یہ ایک ادنا سا انسان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جو رب تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے وہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے، یہ آپ کو مجنون کہتا ہے اور ہم کہتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں، پھر کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ آپ بولیں آپ خلق عظیم پر، خلق کہتے ہیں اچھے اخلاق کو، خلق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کو۔ کسی بندے کے اخلاق اچھے ہو نا، اس کی بیوی بھی اس کی تعریف کرتی ہے، بچے بھی اس کی تعریف کرتے آئے، پڑوسی بھی اس کی تعریف کرتے آئے، رشتہ دار بھی اس کی تعریف کرتے آئے، اس کے دوست احباب بھی اس کی، اس کے استاد اور شاگرد بھی اس کی تعریف کرتے آئے ہیں۔ لیکن محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے با اخلاق تھے کہ کائنات کا خالق بھی کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، یہ نہیں فرمایا آپ اچھے اخلاق والے ہیں، فرمایا اخلاق سارے نیچے رہ گئے، محبوب آپ کا خلق سب سے اوپر چلا گیا، اتنا عظیم اخلاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت کی، کس سے کی؟ بولیے محبوب کریم علیہ السلام سے، اور ایسی محبت کی جب تک قرآن نازل ہوتا رہا رب تبارک و تعالی محبوب کی قسمیں اٹھاتا رہا،
جب تک قرآن نازل ہوتا رہا محبوب کا دفاع کرتا رہا، جب تک قرآن نازل ہوتا رہا محبوب کی اداؤں کو بیان کرتا رہا، جب تک قرآن نازل ہوتا رہا جہاں جہاں محبوب گئے وہاں وہاں قرآن اترا۔ پچھلے نبیوں کو کتاب لینے کے لیے خاص جگہ پر جانا پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن چلا کرنا پڑا، کوہ طور پر جانا پڑا، لیکن یہ محبوب ایسا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہر وقت اس محبوب کی طرح متوجہ رہتا کہ جب قرآن کے نزول کرنے کا ارادہ فرماتا محبوب سے یہ نہ فرماتا اے محبوب مکہ میں آ جا، اے محبوب کعبۃ اللہ میں آ جا، اے محبوب حرا میں آ جا، اے محبوب غار ثور میں آ جا، بلکہ جہاں محبوب جلوہ گر ہوتا وہ حرا میں ہوتا تو قرآن حرا میں آتا، وہ غار ثور میں ہوتا تو قرآن غار ثور میں آتا، وہ محبوب مکے میں ہوتا قرآن مکے میں آتا، وہ محبوب مدینے میں ہوتا قرآن مدینے میں ہوتا۔ یہاں تک کہ روایات موجود ہیں جب عرش الہی پر محبوب اپنے رب کے حضور حاضر ہوا وہاں آمن الرسول سے لے کر آخر تک قرآن کریم کا نزول رب نے محبوب کے سامنے فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام کفار مکہ تکلیف دیتے تھے، کفار مکہ حضور کو تکلیف دیتے تھے، آپ کے صحابہ کو تکلیف دیتے تو حضور کو تکلیف ہوتی، کبھی حضرت بلال کو، کبھی حضرت صہیب رومی کو، کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو، جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو کفار مکہ حضور کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ محبوب کریم علیہ السلام کو ساحر انہوں نے کہا، کاہن انہوں نے کہا، مجنون انہوں نے کہا، ابتر انہوں نے کہا، رائی انہوں نے کہا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تکلیفیں دیتے تھے۔ اور جتنے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہے اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا رہا فاعف عنہم، محبوب ان سے درگزر کیجیے، فاعفو وصفحو، ان کو معاف فرما دیں، ان سے درگزر کریں۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو تسلیاں دیتے ہوئے پچھلے انبیاء کے واقعات بیان کیے، اور واقعات یہ قرآن کریم میں بہت سارے موجود ہیں، پورا قرآن کریم واقعات سے بھرا ہے، اور رب نے یہ واقعات حضور کو تسلیاں دینے کے لیے سنائے، تسلیاں دیتا رہا، واقعات بیان کر کے تسلیاں دیتا رہا، آخر میں فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اے محبوب آپ صبر کرتے رہیں، فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، کیوں؟ فرمایا آپ تو ہماری نظروں میں بستے ہیں، آپ ہماری، یہ اللہ فرما رہا ہے خالق کائنات ہے، ہر ایک خدا کی طرف متوجہ ہے، سارے نبی رسول اللہ کی طرف متوجہ، سارے ولی خدا کی طرف متوجہ، شہداء صالحین خدا کی طرف متوجہ، چاہے وہ شرق میں چاہے وہ غرب میں، شمال میں جنوب میں، ساری کائنات میں جتنی خدا کی مخلوق ہے ساری کی ساری صرف ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ، وہ ساری کائنات کا خالق ہو کر فرما رہا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ تو ہماری نظروں میں بستے ہیں، ہماری ساری توجہات کا مرکز فقط آپ کی ذات ہے، خصوصیت کے ساتھ۔ عمومی طور پر سب پر رب تعالیٰ کی نظر کرم ہے، سب پر اس کی نظر رحمت ہے، لیکن خاص جو نظر آئے وہ فقط ذات مصطفیٰ پر ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے محبوب سے کتنا پیار کیا، محبوب سے کتنی محبت فرمائی۔ تو ہم حضور کے میلاد کی محفل اس لیے سجاتے آئیں کہ لوگوں کو بتائیں
کہ اللہ نے جو ہمیں محبوب دیا ہے وہ بڑا باکمال ہے، اللہ نے جو ہمیں محبوب دیا ہے وہ صاحب جمال ہے، وہ سب سے حسین ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس کا خلق بھی عظیم ہے، اس کا حسن جمیل ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ ایسا محبوب کائنات میں کہیں ہے؟ لوگوں کو یہ بتاتے آئیں۔ کیوں بتاتے آئیں؟ تاکہ ان کے دلوں میں خدا کے محبوب کی محبت پیدا ہو جائے۔ کیوں بتاتے ہیں؟ کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، اور جس کا ایمان کامل ہو گیا تو اس کو اور کیا چاہیے؟ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔